محترم سامعین، یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور یہ ذی الحجہ ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ اس میں قربانیوں کی ایک عظیم اور طویل داستان ہے۔ چاند کے اعتبار سے یہ آخری مہینہ ہے، اس کے بعد محرم، اس سے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ سال کا آخری مہینہ چاند کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے، یہ ہمیں قربانیوں کا سبق دیتا ہے، قربانیوں کا درس دیتا ہے۔ قربانی کیسی کہ اگر باپ کو کہا جائے بیٹے کو ذبح کر دو، باپ تیار۔ بیٹے سے کہا جائے ذبح ہو جاؤ اللہ کے حکم پر، بیٹا تیار۔ ماں سے کہا جائے کہ تمہارے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کر دیا جائے گا، ماں تیار۔ تو یہ مہینہ ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر قربانی دینے کا درس دیتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اگر جان کی قربانی دینی پڑے دے دو، مال کی دینی پڑے دے دو، پیچھے نہ ہٹو۔ انہی قربانیوں کی داستان میں ایک عظیم داستان مظلوم مدینہ، پیکر شرم و حیا، منبع جود سخا اور خلیفہ راشد، داماد رسول، خلیفہ سوم، سیدنا امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ اسی مہینے ذی الحجہ کے سن 35 ہجری میں 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ سانحہ پیش آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی اسلام کی خاطر قربان۔ اسلام لانے میں بالکل ابتدائی لوگوں میں اسلام لے کر آئے۔ ایک روایت کے مطابق 4 نمبر پر اسلام قبول کیا۔ جس وقت آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا، اظہار فرمایا تھا، حضرت عثمان غنی سفر میں تھے۔ سفر سے جو ہی واپس آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور فرمایا کہ مجھے حضور کے پاس لے چلیں۔ اسی اثنا میں سامنے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں عثمان، اللہ کی جنت کو قبول کرو، میں تمہارے پاس جنت کو لے کر آیا ہوں اور دونوں جہانوں کے لیے میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں اور پیغام ہدایت لے کر آیا ہوں، اس پیغام ہدایت کو قبول کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ 4 نمبر پر اسلام قبول کیا۔ اسلام کی خاطر اپنی پوری زندگی کو قربان کر دیا۔ اسلام لانے کے بعد اپنی ذاتی خواہشات، اپنا ذاتی راحت و آرام، اپنا پیسہ، یہ سب کچھ پس پشت ڈال دیا، سب کچھ اللہ کے رسول کی رضا کو سامنے رکھا۔ یہ سب کچھ اللہ کے رسول کی رضا کے خاطر سب کچھ قربان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو وہ سعادت بخشی ہے جو کائنات میں کسی دوسرے شخص کو نہیں۔ اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو وہ سعادت بخشی ہے جو سوالات انبیاء کے صحابہ میں سے کسی کو بھی اللہ نے نہیں بخشی۔ وہ کیا اعزاز ہے؟ وہ اعزاز ایک نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں۔ ایک نبی کی 2 بیٹیاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ واحد اس کائنات کے شخص ہے
جن کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، جب ان کا وصال ہو گیا، حضرت عثمان غمگین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی اور تیسری بیٹی ام کلثوم جو تھی ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ سب سے بڑی زینب اور سب سے چھوٹی فاطمہ، جو بیچ کی دوسرے اور تیسرے نمبر والی رقیہ اور ام کلثوم تھی، یہ دونوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت میں 100 بیٹیاں بھی ہوتی، میں یکے بعد دیگرے عثمان کو دے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بے پناہ بے انتہا محبت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لقب ذو النورین، دو نور والا، وہ اسی وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کے دو نور ان کے نکاح میں آئے، رقیہ اور ام کلثوم۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کے ایک لقب ذو الہجرتین بھی ہے کہ دو ہجرتوں والا۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے، اس میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سر فہرست۔ جب حبشہ سے ہجرت کر مدینہ آئے، اس میں بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ سر فہرست۔ بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اس کائنات کے دوسرے شخص عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں جس نے اپنی بیوی کے ساتھ اسلام کی خاطر ہجرت کی۔ پہلے حضرت لوط علیہ السلام ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی تھی، اور دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اسلام کی خاطر ہجرت کرنی پڑی۔ اسی وجہ سے ان کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو البشارتین بھی کہا جاتا ہے کہ دو خوشخبریوں والا۔ جنت کی بشارت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام ابو موسیٰ اشعری سے فرماتے ہیں، اے ابو موسیٰ دروازے پہ بیٹھ جاؤ، باغ میں کسی کو آنے نہیں دینا، اگر کوئی آئے پہلے مجھ سے پوچھنا، پھر اس کو اندر داخل ہونے کی اجازت دینا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ باغ کا دروازہ بند کر دیتے، اندر حضور اور ابو موسیٰ، بس دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ابو موسیٰ پوچھتے ہیں کون، آواز آتی ہے ابو بکر۔ حضرت ابو موسیٰ حضور علیہ السلام سے اجازت طلب کرتے ہیں، یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آنے دو، اذن لہ وبشرہ بالجنہ، آنے دو، آنے کی اجازت دے دو اور جنت کے ساتھ بشارت بھی دے دو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، حضور علیہ السلام کے برابر میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کون، آواز آتی ہے عمر۔ حضرت ابو موسیٰ حضور سے اجازت طلب کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اذن لہ وبشرہ بالجنہ، آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری دے دو۔ وہ آ کر حضور علیہ السلام کے بالکل برابر میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے، ابو موسیٰ پوچھتے ہیں کون، آواز آتی ہے عثمان۔ حضرت آپ علیہ السلام سے اجازت طلب کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اذن لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوی تصیبہ، اجازت دے دو، جنت کی خوشخبری دے دو ان آزمائشوں اور فتنوں کے بعد جو عثمان کو درپیش ہوں گے، ان آزمائشوں کے بعد جنت کی بشارت دے دو جو دنیا میں عثمان پر آئیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ جس وقت مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، مدینہ میں میٹھے پانی کا اس وقت واحد ایک ہی کنواں تھا، بئر روما، جس کا پانی میٹھا تھا لیکن ملکیت یہودی کی تھی، مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا تھا۔ مسلمانوں کو جن کنووں کا پانی لینا پڑتا ان انتہائی کڑوا شمار ہوتا تھا اور مسلمانوں کو انتہائی پریشانی ہوتی تھی۔ جب مسلمان بئر روما سے میٹھا پانی خرید لینے کے لیے جاتے تو وہ یہودی کہتا مجھے اتنے درہم دو، اتنے درہم دو، مہنگے مہنگے داموں مسلمانوں کو پینے
پینے کے لیے پانی دے دو۔ آپ علیہ السلام پریشان۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بئر روما کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے، یا رسول اللہ اگر میں خرید دوں میرے لیے جنت کی بشارت ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جاتے یہودی کے پاس، یہودی انکار کر دیتے، پیشکش کرتے ہیں 5000 درہم اس کی قیمت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پیش کیے 5000 درہم، یہودی کا نہیں دینا، 10000 درہم نہیں دینا، 15000 درہم نہیں دینا، 20000 درہم آدھا دوں گا، آدھا کنواں دوں گا، ایک دن آپ کا ایک دن میرا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قبول فرما لیا، ٹھیک ہے ایک دن میرا اور ایک دن آپ کا۔ کنویں کی قیمت کل 5000 درہم سے بھی کم تھی، لیکن وہ 20000 درہم میں بھی آدھا دینے پر راضی ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبول فرمایا اور اعلان فرما دیا آج میری باری ہے، آج سارے مسلمان جتنا پانی بھرنا ہے بھر لو، مسلمان یہودی عیسائی جس جس کو بھرنا ہے بھر لو، مفت میں بھر لو۔ اگلا دن یہودی کا وہ بیٹھا پانی بیچنے کے لیے، کوئی نہ آیا۔ مہینے بعد تنگ ہو کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہے، کہنا 15000 اور دے دو، پورا کنواں لے لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 15000 اور دی، کل 35000 درہم دے کر وہ کنواں خریدا اور حضور علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں نے باغ خرید لیا اور آج سے یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وقف ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا عثمان تمہارے لیے جنت کی بشارت اور خوشخبری۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی جب مسلمان زیادہ ہوئے، ابتدائی طور پر بالکل بہت چھوٹا سا ایک حجرہ نما تھی، بالکل جگہ تنگ تھی۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی، مسجد میں آتے نہیں تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مسجد کے لیے جگہ خرید کر برابر والی وقف کر دے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھے اور گئے، جگہ خرید کر آئے، حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی، یا رسول اللہ یہ وقف ہے۔ اپنا سارا کا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی خاطر قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ تبوک کے موقع پر جس وقت انتہائی گرمی اور سفر دور کا تھا، مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم 30,000 کے لگ بھگ اور رومیوں کی تعداد 2 لاکھ اسلحہ سے لیس، مسلمان بہت کم تعداد کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے مسلمان خالی ہاتھ۔ جس وقت آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اس چندہ دو، اعلان فرمایا جو لانا چاہے اللہ کے راستے میں دے، پیسہ دے، اور اگر سارا مال لے آئے، عمر آدھا لے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ سامان کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام فرمایا اچھا کہہ دو، اور کچھ اور کوئی لے کر آئے؟ حضرت پھر کر دیا 200 اور آپ نے فرمایا بہت اچھا بیٹھ جاؤ، اور کوئی پھر کھڑے ہو، یا رسول اللہ 300 اور، کل 600 اونٹ دیے سامان کے ساتھ، یا رسول اللہ میری طرف سے۔ آپ علیہ السلام منبر سے نیچے تشریف لے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملے، گلے ملے اور فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اے عثمان آج کے بعد تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، جو چاہے کرو، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ گھر جاتے ہیں، گھر میں دیکھتے ہیں اشرفیاں کتنی ہیں، دینار سونے کے سکے، اشرفیاں اس وقت گھر میں 1000 دینار اشرفی تھی، وہ ساری لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ اشرفی دینار سونے کے سکے کا نام ہے، وہ 4 سکے ملائیں گے تو 1 تولہ ہو جائے گا، 1000 دینار اشرفیاں، کئی تولے سونا، آج کے حساب سے اربوں روپے کی مالیت بنتی ہے، وہ لا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ جب بھی مسلمانوں کو کسی چیز کی ضرورت پڑی، عثمان رضی اللہ عنہ اس صف میں سب سے آگے نظر آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا اور قحط کافی زیادہ ہو گیا تھا، مسلمانوں پر غلے کے اعتبار سے انتہائی تنگی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تجارت کے لیے قافلے کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس امید پر تھے کہ عثمان آئیں گے تو کچھ راحت ملے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 1000 اونٹ غلے کے لے کر مدینہ میں داخل ہوتے ہیں۔ جب تاجروں کو پتہ چلتا ہے عثمان اونٹوں کے اونٹ لے کر 1000 اونٹ راشن لے کر آ رہے ہیں، سارے تاجر مدینہ سے باہر آ کر عثمان کو روک لیتے ہیں۔ اے عثمان ہم آپ سے یہ مال خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا مدینہ میں قحط پڑا ہے، ہم یہ مال آپ سے خریدیں گے اور مدینہ میں جا کر اس کو فروخت کریں گے۔ کہا اچھا تو میں ہی جا کر فروخت کر دوں؟ نہیں، ہم آپ کو نفع میں 2 درہم زیادہ کے اعتبار سے دیں گے۔
دوسرا تاجر کہتا نہیں نہیں آپ یہ سارا مجھے دے دے، میں 5 درہم کے اعتبار سے غلطی غلط سے 5 درہم اضافی کے اعتبار سے آپ کو دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے اچھا نہیں مجھے اس سے بڑی تجارت کرنی ہے۔ کہا فی سیر 5 درہم زیادہ دے رہے ہیں آپ کو، اس سے بڑی کیا تجارت کریں گے؟ کہنے لگے میں جا کر یہ سارے اونٹ مدینہ میں چھوڑ دوں گا، اللہ کے لیے وقف کر دوں گا، جس مسلمان کو چاہیے وہ جتنا چاہے لے لے۔ اللہ کا ارشاد من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم کیا 2 اور 5 درہم زیادہ دو گے، اللہ مجھے اس سے 10 گنا زیادہ دے گا، میں اللہ سے تجارت کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے عثمان آئے تو مسلمانوں کو راحت ملی کہ پورے 1000 کے 1000 اونٹ غلے کے ساتھ لا کر پیش کر دی۔ ایسی زندگی گزاری، اور یہ سب کرنے کے بعد اتباع رسول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا ایسا جذبہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کر لوں، جان جاتی ہے چلی جائے سنت نہ چھوٹے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے ہوئے اچانک مسکرائے، ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی کہتے ہیں عثمان مسکرا کیوں رہے، مسکرانے کی کوئی وجہ تو نہیں؟ فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھا تھا، اسی جگہ بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے اور کوئی بات ہوئی تھی، حضور مسکرائے تھے، میرے ساتھ وہ بات تو نہیں ہوئی، میں نے کہا حضور کی سنت زندہ ہو جائے گی میں بھی مسکرا دوں۔ ایسا سنت پر عمل کرنے کا جذبہ۔ جس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو مکہ بھیجا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کا جو تہبند تھا وہ نصف پنڈلی پر تھا، اس جگہ لوگوں نے کہا سرداروں کے پاس جا رہے ہیں نیچے کر لیں، وہاں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ کہا کیا میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ سردار معیوب سمجھتے اس وجہ سے عثمان نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے، مسند احمد کی روایت ہے، طواف کر رہے تھے، آپ کے ساتھ چند احباب اور طواف کر رہے تھے، ایک ساتھی نے طواف کرتے کرتے رکن یمانی کا بوسہ لے لیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ رک گئے اس جگہ پر۔ کہا آپ نے رکن یمانی کا بوسہ کیوں لیا؟ کیا عثمان ایسے ہی لے لیا؟ کہا اچھا کیا آپ نے حضور کے ساتھ طواف کیا تھا؟ کہا ہاں کیا تھا۔ کیا حضور نے رکن یمانی کا بوسہ لیا تھا؟ نہیں لیا تھا۔ آپ نے کیوں لیا؟ نبی علیہ السلام نے جو عمل کیا مسلمانوں کے لیے راہ نجات وہی عمل ہے، اس میں ذرہ برابر بھی اضافہ اور کمی یہ مسلمان گوارا نہیں کر سکتا۔ اتنا سا عمل رکن یمانی کو بوسہ دے رہا رہی تھا، حضور نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ جو کام حضور نے جس طرح کیا ہم نے اسی طرح کرنا ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، کھڑے کھڑے کہنے لگے میرے گھر جاؤ اور وہاں سے کہو اگر گوشت ہے تو گوشت بھیج دیں۔ وہاں سے گھر سے کچھ گوشت کا ٹکڑا آتا ہے، وہ کھاتے ہیں اور کھا کے کہتے ہیں آؤ ہم نماز پڑھیں، جا کر نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اے امیر المومنین یہ کیا بات ہوئی، گوشت کھایا اور نماز پڑھنے شروع کر دی؟ فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ حضور کے ساتھ تھا، حضور ایسے مسجد نبی کے دروازے پر تھے، گوشت کہیں سے آیا تھا حضور علیہ السلام کے لیے تحفہ، حضور نے تناول فرما کر نماز پڑھی تھی، میں نے اتباع سنت میں یہ عمل کیا ہے، مجھے کوئی بھوک کی حاجت نہیں تھی، لیکن میں کہا نبی کی سنت زندہ ہو جائے۔ جنہوں نے اپنا سب کچھ دین پر لگایا، سارے اوقات لگائے، اپنا شہر چھوڑا، اپنا سارا مال لگا دیا، وہ بھی اتباع رسول کا جذبہ ایسا کہ جان جاتی ہے چلی جائے نبی کی کوئی سنت ہم سے قربان نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان مبارک ہستیوں میں سے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جو 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے بھی صحابہ میں ان کا شمار تیسرے نمبر پر ہی ہوتا تھا، ابو بکر اور عمر کے بعد ان کا شمار تیسرے نمبر پر ہی عثمان رضی اللہ عنہ کو ہوتا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ احد پہاڑ پر تھے، احد پہاڑ میں حرکت ہوئی، حضور علیہ السلام نے اپنے پیر مبارک احد پہاڑ پر مار کر فرمایا اسبت احد، اے احد ٹھہر جا، فانما علیک نبی، تجھ پر ایک نبی، وصدیق اور ایک صدیق، وشہیدان اور 2 شہید ہیں۔ نبی آپ علیہ السلام، صدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ اور 2 شہید عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ یہ حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی بعد میں جا کر پوری ہوئی، ان دونوں کو اللہ رب العزت نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پوری زندگی اسلام کی خاطر قربان کی، اور آخر عمر میں جا کر بلوائیوں نے آپ سے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مجھے کوئی معقول وجہ دے دو
کہ میری کوئی غلطی ہو اور مسلمانوں کا اجتماع اس بات پر طے کر لے ہاں بھئی یہ غلطی امیر المؤمنین سے ہوئی ہے، مسلمانوں کے اجتماع پر میں دستبردار ہو جاؤں گا خلافت سے۔ لیکن مسلمانوں کا اجتماع چاہے عبداللہ ابن زبیر ہو، چاہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو، چاہے حسنین کریمین ہو، چاہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس وقت موجود تھے، کسی نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں کہا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، بلکہ سب نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ان بلوائیوں کے مقابلے میں۔ جب ان بلوائیوں کی طرف سے زور پڑا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا کہ مسلمان تمہیں قمیص پہنائیں گے اور منافقین اس قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں گے، اے عثمان تم وہ قمیص نہ اتارنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملنا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں اس کی یہی تعبیر کرتا ہوں کہ مسلمانوں نے مجھے یہ خلافت کی قمیص پہنائی ہے اور یہ بلوائی منافقین میری اس خلافت کی قمیص کو تار تار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملنا۔ اب میں یہ اتار نہیں سکتا، خلافت سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان تھا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو۔ اب جب تک میں اس دنیا سے چلا نہ جاؤں میں خلافت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ بلوائیوں نے 750 بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، آپ کا کھانا بند، آپ کا پانی بند، بالکل آپ رضی اللہ عنہ کو گھر میں محصور کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اور دیگر صحابہ نے اپنے نوجوانوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے ان کے گھر پر مقرر کر دیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حفاظت کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مسجد نبی میں جانا بند، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پاری بند۔ ایک مرتبہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھے اور فرمانے لگے کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو، میں نے ہی جب مسجد میں جگہ کم تھی تو میں نے مسجد کے لیے جگہ خرید کر وقف کی تھی اور آج تم نے میرا مسجد میں داخلہ بند کر دیا۔ جب مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی میٹھا نہیں تھا میں نے بیرے روما خرید کر دیا تھا اور تم نے آج مجھ پر ہی پانی بند کر دیا، کیا وجہ ہے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کوئی معقول وجہ ہے تو پیش کرو۔ مسلمان کا قتل صرف 3 وجہ سے جائز ہوتا ہے، اگر وہ زنا کرے اور شادی شدہ ہو تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، اگر وہ ایمان سے پھر جائے مرتد ہو جائے تو قتل کیا جاتا ہے، اگر کسی مسلمان کو قتل کر دے تو قصاص میں قتل کیا جاتا ہے۔ میرے اندر ان تینوں میں سے کون سی وجہ ہے جو تم میرے قتل کے طلبگار ہو، جو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے فرمانے لگے اے امیر المؤمنین آپ مکہ چلے جائیں۔ فرمانے لگے میں شہر رسول کو چھوڑ کر مکہ جانا نہیں چاہتا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ آئے اے امیر المؤمنین آپ اجازت دیں، ہم جب جا کر رومیوں سے لڑ سکتے ہیں، فارسیوں سے لڑ سکتے ہیں تو کیا ہم ان 750 بلوائیوں سے نہیں لڑ سکتے؟ ایک دن میں ان کو صاف کر دیں گے، ان کے سر تن سے جدا کر دیں گے، صرف آپ کا اشارہ اور یہ سب ختم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں اپنی وجہ سے شہر رسول میں خون بہانا نہیں چاہتا، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میری وجہ سے شہر رسول میں خون بہے۔ عثمان کی جان جاتی ہے چلی جائے، نبی کے شہر میں خون ریزی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ 40 دن جب آپ پر فاقہ اور پیاس کی شدت گزری تو آپ پر ان بلوائیوں نے حملہ کر دیا، رات کے پہر آپ پر حملہ کیا تھا، لیکن آپ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے فجر اور ظہر کے درمیانی وقت ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ روزے سے تھے، آپ پر کئی وار کیے، ایک وار سر پر بھی ہوا جس کی وجہ سے آپ قرآن کریم پر جا کر گرے ہیں۔ اس حملے سے پہلے جب آپ رضی اللہ عنہ کو آنکھ لگی تھی، آنکھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں عثمان تمہارے روزے کو 40 دن